المبارک میں فضول کاموں کو چھوڑنا اور اعمال صالحہ کی کثرت۔ دانا شخص بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹے فائدے قربان کر دیتا ہے اور اپنا ہدف پانے کے لیے مشکلات کو بھی خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑا مقصد ہے اور جنت کا حصول و جہنم سے نجات اہم ہدف ہے۔ رضائے الہی پانے اور فلاح و نجات حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ بندہ مومن کو چاہیے کہ دانائی کا مظاہرہ کرے، تمام غیر ضروری دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ دے، سوشل میڈیا پر وقت ضائع نہ کرے، فضول گفتگو اور بے مقصد کاموں سے بچے اور اس ماہ عظیم میں اپنا اصل مقصد اور ہدف حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ اسوائے حسنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء واشفق منه، یعنی رمضان شریف کا آغاز ہوتا تو اللہ تعالی کے خوف اور حق کی عبادت کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں مزید اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ ام المؤمنین بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، یعنی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر اختتام رمضان تک محنت کا سلسلہ جاری رکھتے۔ نیت کی اہمیت۔ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت فقط اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہے، تاہم ہمیں حکم ہے کہ بھلائی کی سچی نیت کریں تاکہ اس کی برکت سے توفیق نصیب ہو۔ ارشاد ربانی ہے، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرتا ہو جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی، یعنی قبول ہوگی۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، نیز نیت نیک ہونی چاہیے اور آخرت کا طلبگار ہونا چاہیے، اور یہ بھی اہم ہے کہ عمل کو شرعی تقاضوں کے مطابق کیا جائے۔